اور ایمان ایسا خزانہ ہے کہ جو ہم سے ہٹے گا نہیں، ہم سے کٹے گا نہیں. دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری حکومتیں، ساری دولتیں، یا تو آدمی اس سے کٹ جائے گا یا وہ ہٹ جائے گی. اس میں کٹاؤ ضروری ہے. ساری نعمتیں ایمان کے سوا. ایمان ایسی نعمت ہے جو ہٹے گی نہیں، کٹے گی نہیں، اس کے ساتھ رہے گی اور اس کی رہبری کرے گی. کہ ایمان تیز ہو گیا ہے تو خدا کا خوف تیز ہو جاتا ہے. ایمان تیز ہو گیا ہے تو یقین تیز ہو جاتا ہے. ایمان تیز ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، آخرت کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ہاں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، یہ سب ایمان کے راستے سے یہ ساری شعائیں پھوٹتی ہیں کہ وہ مخلوق پر رحم کرنے والے بن جاتے ہیں. کیوں کہ ایمان آیا. تو ایمان بڑا خزانہ ہے. یہ قبر میں، قیامت میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ یہ کام دینے والا ہے. ہاں، اسے کوئی آپ سے لوٹ نہیں سکتا. ایمان نہیں لوٹا جاتا. باقی سب دولتیں لوٹ لی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے، کھوئی جاتی ہے. ایمان کی نعمت کھوئی نہیں جائے گی، وہ رہے گی. کیوں کہ وہ دلوں میں اتری ہوئی ہے. ہاں، اس لیے اس ایمان کو مضبوط بنانا ہے. کہ اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے حکموں والی محنت کرائی جاتی ہے. کہ جب اللہ کے حکموں والی محنت کی جائے گی اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ہوس نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کا کام اس کے لیے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. کہ یہ ایمان کو مضبوط بنانے والی بات ہے. ہاں، پھر یہ ایمان کہ ہر موڑ پر، ہر گھاٹی میں یہ کام دے گا اور حکموں پر جمع دے گا. نہیں تو پاؤں پھسل جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اچھے حالات میں پھنس جاتا ہے اور برے حالات میں نا امید ہو جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اچھے حالات آئے تو پھنس گئے. کیوں کہ اچھے حالات ہو گئے، مالداری آئی، عزت آئی، وہ آئی، تو اچھے حالات میں پھنس جانا، پھر آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہ جانا، یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزوری ہے. اور ناگوار حالات آئے تو نا امید ہو گئے، نراش ہو گئے، اور نراش ہو کر پیچھے ہو گئے. یہ انسان کی طبیعت ہے. نعمتیں آوے تو نعمتوں میں رک جاوے، اور تکلیف تنگی آوے تو اس میں نا امید ہو کر رک جاوے. یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہے، کمزوری ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. میں انسانوں پر نعمتیں دیتا ہوں، ان کا اکرام اعزاز کرتا ہوں، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. اب مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، دین کے کام کا وقت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز میں حاضری نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ بڑے آدمی ہے، اللہ نے بڑا بنایا، تو اب گنجائش نہیں ان چیزوں کی. کیوں کہ اللہ نے انعام کیا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کہ میں انسان پر اکرام انعام کرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہے اور ایک طرف دور ہو جاتا ہے ہمارے سے، ہمارے کاموں سے، ہماری عبادت سے. اور اس کو ناگواری آئی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور کوئی تکلیف ناگواری آ گئی پھر نا امید ہو کے بیٹھ گئے. تو نہ یہ حالت راس آتی ہے نہ وہ حالت راس آتی ہے. کوئی حال راس نہیں آ رہا، ہر حال پیچھے ڈال رہا ہے. یہ فرمایا قرآن شریف نے. یہ کیوں کہ اس ایمان میں کمزوری ہے. ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے، باہر کی طاقت سے کوئی مشین نہیں چلتی. چلتی ہے کہ گاڑی کو دھکا دو کہ نہیں، ہوائی جہاز کو دھکا دو کہ نہیں، ہوائی جہاز اپنی طاقت سے چلے گا، گاڑی اپنی طاقت سے چلے گی، گیس کا چولہا اپنی طاقت سے چلے گا کہ اندر ہے گیس،
وہ گیس ختم ہو گیا تو پھر وہ نہیں کام کرے گا. مشین ٹھنڈی ہو گئی گاڑی کی، وہ نہیں چلے گی. تو ہر مشین اپنی اندر کی طاقت سے کام کر کے بتاتی ہے. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے ایمان کی طاقت سے خدا کے دین کا کام کرے گا. ایمان کی طاقت، اخلاص کی طاقت کہ وہ اس سے وہ کام کرے گا مشین کی طرح سے. اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر ایمان کی طاقت آ گئی کہ پھر ہر حال میں کام کرے گا. یہ کوئی چیز روکے گی نہیں. جیسے مشین صحیح ہے کہ وہ کام کرے گی. تو ایمان میں طاقت آتی ہے، ایمان میں روشنی آتی ہے، اسے بات سوچتی ہے. جیسے ہر گاڑی، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، اپنی لائٹ میں چلتی ہے، دوسروں کی لائٹ میں نہیں. یا سڑک کی روشنی میں نہیں چلنے دیں گے اس کو، اپنی روشنی لاؤ. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے نور ایمان میں چلے گا. نور ایمان کی وجہ سے وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، گناہوں میں نہیں پڑے گا، خواہشوں میں نہیں پھنسے گا. روشنی اس کے سامنے ہے. محنت ہوتی ہے، مجاہدے ہوتے ہیں، جان مال کا استعمال ہوتا ہے، تو اندر کی روشنی آتی ہے. پھر سنتوں پر عمل ہوتا ہے، حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، سنتوں پر عمل ہوتا ہے تو نور بنتا ہے. ایمان کا نور، عملوں کا نور، نماز کا نور، تو وہ نور بنتا ہے. الصلاۃ نور، حدیث شریف میں الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. جی ہاں، تو جو اندر کے حالات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، اطاعت ہے، یہ اچھے حالات لاتے ہیں، اچھے نتائج لاتے ہیں. اگر یہ اندر سے نہیں ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. پھر آدمی دوسری لائن پر جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. نعمتیں بڑھتی ہیں اور اس کی دوری بھی بڑھتی ہے. جتنی نعمتیں بڑھی اتنی دوری بڑھی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ثروت دے دی ہے، بڑی دولت دے دی ہے، بڑی حیثیت بنائی ہے، تو دوری ہو گئی. کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میں نے تو نعمت دی ہے، میں نے تو اکرام کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتے ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے. مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کریم ہے. سخی مانگنے سے دیتا ہے. سخی ہوتے ہیں وہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں. لیکن جو کریم ہوتا ہے وہ تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا. اس کے کرم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ دے. اللہ نے اپنا تعارف اپنے کرم سے کرایا ہے کہ میں کرم کرنے والا ہوں. تو کرم جو ہے وہ سخاوت سے آگے ہے. اقرا وربک الاکرم پہلی آیت نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اے نبی، آپ کا رب تو بہت کرم کرنے والا ہے. یہ سارا نظام اللہ کے کرم سے چل رہا ہے. سارا نظام کائنات کا صرف اللہ کا کرم کا اثر ہے. ورنہ اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو بغیر مانگے دیتے ہیں. دوسری شان اللہ کی یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں. اپنی طرف سے شروعات، کسی تحریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنبش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے شروعات کریں گے. کس میں؟ کہ نعمت دینے میں. اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. اذکار معصورہ میں یہ ہے، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں شروع کرے اپنی طرف سے، حالانکہ کسی کا کوئی حق اس پر ہے ہی نہیں. کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے.
اس کے باوجود بھی نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں کہ یہ لو یہ لو یہ لو. تو نعمتوں کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبیوں کا طریقہ الگ ہے، دنیا والوں کا طریقہ الگ ہے. دنیا والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں آویں اس کی محبت بڑھانا، نعمتوں کی محبت بڑھانا. ہاں، نعمتوں کی محبت بڑھانا اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اس کو جمع کرنا، یہ دنیا داروں کا کام ہے. اس کی وجہ سے وہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے انہیں یاد نہیں رہتا. یہ جو نعمت مجھ کو ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، مجھے اس نے دی ہے اور بغیر مانگے دی ہے، اس میں اللہ کا کیا حق ہے، وہ انہیں یاد نہیں رہتا. نعمتوں نے انہیں غافل کر دیا ہے، اللہ کے حق سے جاہل ہو گیا. یہ خیر کی بات نہیں ہے کہ نعمتوں نے انہیں غافل بنا دیا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ نعمتوں سے چوکنے رہو. کیا کہتے تھے؟ نعمتوں سے چوکنے رہو جیسے گناہوں سے چوکنے رہتے ہو. یہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے چوکنے رہو کیونکہ نعمتوں کا یہ اثر پڑتا ہے. یہ فرماتے تھے نعمتوں سے چوکنے رہو. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ نعمتوں سے چوکنے رہو، آئے گی نعمتیں، ایسے چوکنے رہو جیسے گناہوں سے چوکنے رہتے تھے. کیوں کہ نعمتیں بھلا دے گی اللہ کو. کس کو بھلا دے گی؟ ہاں، کہ نعمت میں اللہ کو بھول گیا، نعمت میں آخرت کو بھول گیا. جیسے قارون اللہ کو بھی بھول گیا اور آخرت کو بھی بھول گیا. قارون کو مال دیا تھا نہیں، مال دے کر اللہ نے فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ ہدایتیں آئی مال کے ساتھ کہ تجھ کو اللہ نے مال دے دیا ہے، اپنی آخرت بنا لینا، یعنی حکموں کو پورا کرنا تاکہ آخرت بنے. یہ نعمتوں کا وظیفہ بتایا، نعمتوں کی ڈیوٹی بتائی کہ نعمت جس کو ملے وہ اپنی آخرت بناوے. یہ اس لیے نعمت دی ہے تو اس کو یہ ہدایت دی تھی کہ اپنی آخرت بنانا، اپنا حصہ مت بھول جانا. نہیں تو نعمت میں لگا رہے گا اور نعمت سے جو کچھ حاصل کرنا تھا آخرت بنانا تھی وہ بھول گیا. کیونکہ جو آخرت کو بھول جاتا، اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. کیا سزا دیتے ہیں؟ سزا یہ دیتے ہیں کہ وہ جس طرح اللہ کو بھول گیا ہے اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا، اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ مجھے کیوں پیدا کیا تھا، مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا روش ہونی چاہیے، مجھے کہاں جانا ہے. یہ اپنے آپ کو بوڑھا ہوا جیسے نشے والا ہو جاتا ہے. نشے والا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ جواب ہے. ایسا نہ بنو کہ اللہ کو بھول جاؤ. اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذاتوں کو تم سے بھلا دیں گے، پھر نشہ چڑھ جائے گا، پھر نعمت کا نشہ چڑھے گا. ہاں، تاجر کو تجارت کا، مالدار کو مالداری کا، زمیندار کو زمینداری کا، عہدیدار کو عہدیداری کا. ہاں، جن میں نشہ ہے اس نشے سے غرور پیدا ہوگا اور دھوکہ کھائے گا. اس لیے فرماتے تھے کہ نعمت سے بھی چوکنا رہو
دنیا داروں کا ہی طریقہ ہے کہ نعمت کی بڑھوتری میں لگ جاتے ہیں کہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. یہ نہیں کہ یہ مجھے کیوں دیا ہے، یہ نعمت مجھے کیوں ملی ہے، مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. فوجوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں، بہت بڑا خرچہ فوج پر ہوتا ہے ہر حکومت میں. وہ کیوں؟ ان کو سہولت دینے کے لیے کہ نا ان کے ذمے ہے حدود کی حفاظت. اس حدود کی حفاظت کے لیے سارا سامان ان کو دیا ہے. انہیں شکار کرنے کے لیے گھوڑے نہیں دیے ہیں، انہیں بندوق شکار کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہوا کھانے کے لیے نہیں دی ہے، کچھ کام کے لیے دی ہے. ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، خاص کر کے ایمان والوں کو، کہ ایمان والوں کو اللہ کی نعمتیں ایمان کے کام کے لیے دی ہے. ان کے ذمے دنیا میں ایمان کا کام ہے، ایمان کے حدود، ایمان کی سرحدیں، ایمان کے حقوق، اس کی حفاظت کرانے کے لیے ان کو یہ دیا ہے نعمتیں. تو میں کہہ رہا کہ دنیا والوں کا طریقہ نعمت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑھتی رہیں ہاں، اور اس سے اپنی خواہشیں پوری کرتے رہیں. جی ہاں، یہ. اور نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں کیا ہے؟ کہ نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور نعمت کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں. کہ نعمتوں کو وہاں خرچ کریں گے جہاں نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ مجھے نعمت دی ہے اللہ نے، تو میں اپنی نعمت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون سے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ہم نے نعمت دی آخرت بنا لے. اس نے نہیں بنائی تو آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی. یہ خالی قارون کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. قرآن میں اس لیے نازل ہو، قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ قیامت تک رہبری ہے قرآن پاک کی. تو نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو نعمت ملے اس نعمت سے نعمت دینے والے کو راضی کرنا ہے. اس کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اس نعمت سے میں تجھ کو راضی کر لوں. مصنون دعاؤں میں دعا مانگی ہے. جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون آئی ہیں اس میں بہت رہبریاں ہیں. خالی وہ دعا نہیں ہے، بہت رہبری ہے کہ نعمت میں کیا کرنا چاہیے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب. یہ دعا مانگیے کہ وہ چیز جو آپ نے مجھے میرے من پسند دی ہے تو آپ کا احسان ہے کہ جو مجھے من پسند تھی وہ چیز ملی. اب مجھے یہ بھی توفیق دے کہ اس نعمت سے مجھے تیری رضامندی میں، تیری خوشنودی میں مجھے طاقت ملے. یہ نہیں کہ وہ نعمت مجھے غافل کرے. تو نبیوں کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے کیا کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو اور نعمت دینے والے کا حق ادا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے، سب آپ بخشے بخشائے ہیں، کچھ نہیں ہے آپ پر، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آتا ہے. تو اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے بندے ہیں، معزز بندے اللہ کے. تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے مجھ کو اتنی عزت دی ہے کہ مجھے بخشا بخشایا بنا دیا تو میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا. اس لیے یہ عبادت شکر گزاری میں ہو رہی ہے کہ نعمت دینے والے کا حق ہے. اس لیے اعلیٰ درجے کی اطاعت یہی کہی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کی اطاعت کہ شکر گزاری کے ذہن سے کرے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اس نعمت سے میں وہ کام کروں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. یہ شکر گزار بندے ہیں. یہ ان کا مخصوص ثواب ہے، ان کا مخصوص ثواب ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے، کہ مال کو وہاں خرچ کرتے ہیں
جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ شکر ہے کہ مال کہاں خرچ ہوگا؟ کہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یا جہاں اللہ نے کسی کا حق بتایا ہے کہ مال وہاں خرچ ہوگا. یہ کیا؟ یہ